ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور۔ بلا شبہ اللہ تعالی جاننے والے ہیں غیب آسمانوں کے اور زمین کے۔ یہاں سے آخری رکوع سورہ فاطر کا شروع ہوا ہے، اور گزشتہ سبق میں جو 2 آیات آپ نے پڑھی ان میں کفار کے انجام کا ذکر ہے۔ چونکہ اس سے قبل اہل ایمان کا جو انجام ہے، انجام خیر، اس کا تذکرہ تھا، تو کفار کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے نار جہنم ہے، جہنم کی آگ ہے انجام۔ جو حالت کفر پہ موت پائے گا، ایسے شخص کے لیے اس کی جو آخرت ہے ہمیشہ کی زندگی ہے، جس میں ابتدا تو ہے لیکن انتہا کوئی نہیں، وہ آگ پہ مبنی ہے اور دائمی ہے، اور آگ بھی دوزخ کی، جہنم کی۔ نہ انہیں موت آئے گی، نہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی، یعنی عذاب کو ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا اور وہ مریں گے بھی نہیں۔ قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا گیا کہ اس آگ میں جب وہ جل جائیں گے پھر انہیں تازہ کر دیا جائے گا، تاکہ وہ مسلسل عذاب میں رہیں۔ تخفیف نہیں ہوگی، یعنی عذاب کو ہلکا کر دیا جائے کسی وقت، یہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ عذاب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور وہاں وہ چیخیں گے، چلائیں گے، عرض کریں گے ہمارے پروردگار یہاں سے ہمیں ایک بار نکال دیجئے۔ تو ہم وہ کام نہیں کریں گے جو دنیا میں تھے، کرتے رہے تھے، اب اگر ہمیں بھیج دیا جائے تو اب ہم وہ کام نہیں کریں گے۔ تو ان سے فرمایا جائے گا کہ تمہیں پوری پوری مہلت دی گئی تھی، اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے تھے، لیکن تم نے اس مہلت سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، اب تمہیں مہلت نہیں مل سکتی، اب تمہاری کوئی مدد بھی نہیں کر سکتا، بچانا تو دور کی بات ہے۔ یہ مضمون آیا تو فرمایا کہ اس رکوع میں کہ اللہ پاک ہی آسمانوں اور زمین کے عالم الغیب ہیں، یعنی یہ اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں جانتا، عالم الغیب ذات صرف اللہ پاک کی ہے۔ تو جو بات اللہ پاک بتا رہے ہیں وہ بالکل درست بات ہے، گزرے ہوئے دور کی جو بات اللہ پاک بتا رہے ہیں وہ بھی درست ہے، آنے والے وقت کی جو بات اللہ پاک بتا رہے ہیں وہ بالکل درست ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، جو سینوں کے بھید ہیں، سینوں میں دفن راز ہیں، وہ بھی اس ذات پہ پوری طرح عیاں ہیں، کوئی کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔
قرآن کریم قدم قدم پہ عقائد کی اصلاح کرتا ہے کہ ہم نے حساب دینا ہے اللہ پاک کو، اور ہمیں دھیان میں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ ظاہری طور پہ کسی سے چھپتے ہیں، فلاں نہ دیکھ لے، فلاں کو نہ پتہ چل جائے، ہمارے عیب اس پہ نہ کھلیں۔ حالانکہ ایک مسلمان کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ پاک ہر حال میں مجھے جانتے ہیں، میں جتنا بھی چھپ جاؤں مخلوق سے، اللہ پاک سے نہیں چھپ سکتا۔ اور پھر میرے اپنے سینے میں، میرے دل میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ پاک پہ عیاں ہے، اور حساب اللہ پاک کو دینا ہے۔ هو الذی جعلکم خلائف فی الارض فمن کفر فعلیہ کفر۔ اللہ رب العالمین کی ہی ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں نائب بنایا ہے۔ تم نہیں تھے، تمہارے آباء و اجداد یا ان کے آباء تھے، ان کے پاس بھی ایک مہلت تھی، جب وہ مہلت اللہ پاک کے ہاں جو مقرر ہے پوری ہو گئی تو انہیں دنیا سے ہٹا دیا گیا۔ پھر تم آئے ہو، اب تم ہو، تو تمہیں بھی یہ سارا ماحول، یہ زندگی، یہ اختیار، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے۔ ان کے امتحان کا ایک دورانیہ تھا جو پورا ہو گیا، اب تمہارے امتحان کا دورانیہ جاری ہے، اور یہ بھی پورا ہو جائے گا، تمہیں بھی ہٹا دیا جائے گا۔ اب جو اس امتحان گاہ میں کفر کی روش چل رہا ہے، شرک کی راہوں پہ گامزن ہے، تو وہ اور کسی کا کچھ نہیں بگاڑ رہا۔ فمن کفر فعلیہ کفر، بگاڑ رہا ہے تو اپنا ہی بگاڑ رہا ہے۔ ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا، اور کافر لوگ جو کفر پہ ڈٹے ہوئے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان کا جو کفر ہے ان کے رب کے ہاں غضب کو ہی بڑھائے گا، غصے میں ہی اضافہ کرے گا پروردگار کے، اس کے سوا اور کچھ نہیں کرے گا۔ ہاں، توبہ کوئی کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، اصلاح کی روش اختیار کر لیتا ہے، اس کا معاملہ الگ ہے، وہ تو اللہ پاک معاف کرنے کے لیے منتظر ہیں، کوئی معافی مانگے وہ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ ان لوگوں کی بات ہے جو کفر پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا۔ اور کافروں کو ان کا کفر سوائے نقصان کے اور کچھ بھی نہیں دے رہا۔ شرک، کفر، بدعملی انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے۔ کوئی شرک پہ کھڑا ہے، ڈٹا ہوا ہے، تو اس کا شرک اسے نقصان دے رہا ہے۔ کفر پہ ہے تو کفر اس کو نقصان دے رہا ہے۔ سب سے بڑا نقصان تو شرک کا مشرک کو ہو رہا ہے، کافر کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ کفر پہ ہے۔ اس طرح اگر کوئی گناہ کی زندگی بسر کر رہا ہے تو گناہ کا نقصان اسے خود ہو رہا ہے، بنیادی طور پہ سب سے بڑا نقصان اس کا اپنا ہو رہا ہے۔ اس پر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایسے ہی ہے جیسے کسی راہ چلنے والے کو بتایا جائے کہ یہ آگے گڑھا ہے، اور وہ بتانے والے کی پرواہ نہ کرے اور آنکھیں میچ کے سیدھا گڑھے میں چلا جائے، تو اب نقصان کس کا ہوا؟ اپنا بدن توڑوا لے گا،
اپنے دانت توڑوائے گا، اور اپنی سمجھ سے صحیح کام نہیں لیا، اس پر پھر مزید گرفت ہوگی اللہ پاک کی طرف سے۔ اس لیے 2 مرتبہ فرمایا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ، یہ 2 مرتبہ لایا ہے۔ ایک تو اپنا نقصان کر رہا ہے، اور اس پر اللہ رب العالمین مزید اس پہ غضبناک ہوں گے کہ تجھے سمجھ بھی دی تھی، سمجھانے والے بھی بھیجے تھے، تو نے کیوں کام نہ لیا، اس سارے انتظام انصرام سے کیوں کام نہیں لیا۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اس آیت مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مخاطب فرما کے فرمایا آپ فرما دیں ان مشرکوں سے، بنیادی جو گفتگو ہے وہ مشرکین سے ہو رہی ہے، کہ یہ جنہیں تم نے شریک ٹھہرایا ہوا ہے، جن سے تم مدد چاہتے ہو، تم کہتے ہو یہ اللہ کے برگزیدہ تھے، پیارے تھے، تو پیارے شریک ہوتے ہیں، یہ تمہاری اختراع ہے، اور اسے تم محبت کہتے ہو کہ ہماری ان سے عقیدت ہے۔ جو پیارے ہوتے ہیں وہ شریک ہوتے ہیں اختیار میں بھی۔ یہ پرانا فلسفہ ہے من گھڑت، جن سے تم دعائیں مانگتے ہو، پکارتے ہو انہیں، جو اللہ پاک نے تمہیں سمجھ دیا اس سے کام لیتے ہوئے ذرا یہ غور تو کرو کہ ارونی ماذا خلقوا من الارض، پھر بتاؤ، واضح کرو کہ انہوں نے یہ والا زمین کا حصہ اللہ پاک نے بنایا ہے، یہ کونا انہوں نے بنایا ہے، زیادہ نہیں کوئی ایک مقام تو بنایا ہوگا نا جب شریک ہوئے۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا یہ آسمانوں میں شریک ہوئے، اللہ پاک نے بنایا آسمانوں کو لیکن کوئی حصہ انہوں نے بنایا ہو۔ ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ، یا ان پر کوئی کتاب، کوئی تحریر، کوئی وحی ان کے حق میں اتری ہو، جس میں واضح طور پہ یہ فرمایا گیا ہو کہ ہاں ہاں فلاں فلاں شریک ہے، لہذا انہیں تم اس طرح اللہ پاک کا شریک مان لو، ایسی کوئی بات۔ پورا قرآن کریم از اول تا آخر سب سے زیادہ جو نفی کرتا ہے تو وہ شرک کی کرتا ہے۔ اسی طرح سابقہ پیغمبروں کی تعلیمات میں بھی سب سے زیادہ جس کی نفی کی گئی وہ شرک تھا۔ سب پیغمبروں نے سب سے زیادہ جس کو رد کیا ہے وہ شرک ہے۔ تو ایسی دلیل کہاں